ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں شاہزیب اکرم صاحب نے قصور سے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اور پھر ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ یہ بھی فرمائیں مکروہ نمازوں کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ نیز کچھ ایسے وظائف بتا دے جو ان ضائع شدہ نمازوں کا ازالہ کر سکے. جو نماز کے مکروہات ہیں وہ دوسرے اعتبار سے ہے کہ جو ان میں کمی آ جاتی ہے. اگر فرائض چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑی. واجب کوئی رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑا. سنتیں جو ہے اگر کسی وجہ سے مس ہو گئی ہیں تو اس کے لیے سجدہ سہو بھی نہیں، نماز کا اعادہ بھی نہیں. تو سر یہ سوال کا آخری حصہ جو ہے کہ کیا کچھ ایسے وظائف ہیں جن سے؟ ہاں جی، اس کا میں عرض کرتا ہوں کہ وظائف تو یہی ہے کہ نماز کے آداب اور شرائط سیکھے جائیں. جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے. جس سے نماز کے جو ہے وہ اجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے ان کا بھی علم ہونا چاہیے. اسی طرح نماز سے پہلے جو وضو ہے یا غسل ہے اس کے جو آداب و شرائط ہے وہ پورے ہونا بھی ضروری ہے. پھر سطر کے حوالے سے ہے وہ پورا ہونا چاہیے. پھر جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا، یعنی یہ جتنی قواعد و شرائط ہیں ان کا اچھی طرح علم ہو تو اس کی تعلیم حاصل کی جائے. یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مثلا اگر دعائے قنوت یاد نہیں تو 40 دن تک آپ اس کو یاد کر لیں. اب یہ نہیں کہ وہ 40 مہینے یا 40 سال ہی لگ دیں کہ جی دعائے قنوت تو بڑی مشکل ہے لہذا سورۃ اخلاص 3 دفعہ میں پڑھ رہا ہوں. تو اسی طرح آداب و شرائط سیکھنا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا حافظ بننا اتنا مشکل نہیں جتنا نماز کا حافظ بننا. اور اللہ کریم نے یہ تقاضا کیا ہے کہ حافظ علی الصلوات، اپنی نمازوں کی محافظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. خاص طور پہ جو درمیانی نماز ہے اور اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اچھا، پھر مکروہ اوقات ہوتے ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے. پھر کچھ ایسے اوقات ہیں اس میں کوئی سجدے والی عبادت سوائے اس نماز کے جائز نہیں، جس عصر کی اذان سے سورج ڈوبنے تک اور فجر کی اذان سے سورج نکلنے تک سوائے اس نماز کے یا قضاء نمازوں کے. تو اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے جس کو کہا استغفار، کہ اے اللہ جو کمیاں رہ گئی ہیں پھر بھی میں لا علم ہوں یا میرے علم میں نہیں، تو پھر بھی کوئی اداء میں کوئی کمی ہے کوئی مکروہات میں تو مجھے معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.